السلام علیکم ناظرین، میں مریم شاہ آپ کی ہوسٹ پروگرام کامیابی آپ کی منتظر میں آپ نے دیکھا بہت ساری ایپیسوڈز میں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کیا، آپ کو بہت سے گر سکھائے سکسیس ہونے کے، جس میں ہم نے کمیونیکیشن سکلز، پازیٹیو تھنکنگ اور بہت موٹیویشن، اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی، بہت ساری لرننگ ہوئی ہماری. تو اسی طرح ہمارا آئندہ کے پروگرامز میں بھی ہم آپ کے لیے بہت کچھ اسی طرح کا لے کر آئیں گے، جس میں آپ کی بہت زیادہ نالج انکریز ہو اور آپ کو سکسیزفل بنانے میں آپ کی مدد کرے. آج کا ٹاپک ہے ملٹیپل انٹیلیجنس. ملٹیپل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے، کہاں سے اس کی ایوولوشن ہوئی؟ تو ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں. پلیز ویلکم قاسم علی شاہ. السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی سر. بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کے لیے. آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس. پہلے تو مجھے پتا ہے ملٹیپل انٹیلیجنس یہ جو ایک تھیوری ہے، یہ کہاں سے ایوولوٹ ہوئی، کہاں سے ایوولوشن اس کی کہاں سے ہوئی، کس نے اسٹارٹ کیا؟ مریم جی، میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں پہلی بار ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری کی بات ہاورڈ گارڈنر نے کی تھی، اور یہ 80s کا دور تھا. 80s کے دور میں یہ پورے کا پورا کنسیپٹ دنیا میں بدل گیا. اس سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ آئی کیو، انٹیلیجنس، کوشنٹ جو ہے، یہی سب کچھ ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنا، انالیسس کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا، حافظے اور بہترین میموری کا ہونا، یہی ایک انٹیلیجنس ہے. ہاورڈ گارڈنر دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ دنیا میں انٹیلیجنس 9 طرح کی ہوتی ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس نے یہ تھیوری جب دی تھی تو اس نے ریسرچ جو سی ہے وہ ان بچوں پہ کی جو مینٹلی ریٹارڈ تھے. ہاورڈ گارڈنر نے جب غور کیا تو اسے پتا لگا کہ مینٹلی ریٹارڈ بچے بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. مثلا کچھ بچوں کو دیکھا اس نے جو مینٹلی ریٹارڈ ہیں لیکن وہ گانا بڑا اچھا گا لیتے ہیں. کچھ بچوں کو دیکھا تو وہ مینٹلی ریٹارڈ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے دیکھے گئے جو مینٹلی ریٹارڈ ہیں لیکن ڈانس بڑا اچھا کر لیتے ہیں. کچھ بچے دیکھے گئے جو ریٹارڈ ہیں لیکن ان کی امیجنیشن کی اسکل بڑی اچھی ہے. کچھ لوگ دیکھے گئے کہ وہ جو مینٹلی ریٹارڈ ہیں لیکن انہیں بات چیت کرنے کا فن ان میں موجود ہے. ہاورڈ گارڈنر نے یہ ساری ریسرچ جو سی ہے وہ 80s کے دور میں دنیا کے سامنے رکھی اور دنیا کو پہلی بار بتایا کہ انسان میں ایک طرح کی ذہانت نہیں پائی جاتی، انسان میں 9 طرح کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں. اور یہ ساری ذہانتیں یہ مل کے فیصلہ کرتی ہیں کہ انسان کتنا ذہین ہے. یہ 9 ذہانتیں جن کو ہم تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ کون کون سی ہیں، میں بتاتا چلوں کہ ان کی انٹینسٹی اور ان کی کوانٹٹی ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے. اور یہ ذہانتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کی ٹائپ کیا ہے اور کس طرح کا فیوچر آپ کا بنے گا. اچھا، اگر ہم صحیح بات کر سٹارٹ کریں تو انٹیلیجنس کی ہم بات کریں، ذہانت، تو اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہو وہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایکچولی کیا ہے کیا انٹیلیجنس؟ مریم، میں یہ بتاتا چلوں کہ جو انٹیلیجنس ہے یہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، یہ بھی دکھتی نہیں ہے لیکن محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے گانے کی صلاحیت کو دکھانا چاہے تو اس کو گانا گانا پڑے گا. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیوائس فٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی اوزار ہے، کوئی پرزا ہے، کوئی چپ ہے، کوئی USB ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ گانا گا رہا ہے. در حقیقت یہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ اس کی انٹیلیجنس ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ جتنے ہم کام کرتے ہیں وہ کام جو آپ بڑے بہترین انداز میں کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدرتی طور پہ آپ کے اندر یہ گفٹ ہے آپ کو اور یہ نیچر نے بلیس کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی انٹیلیجنس ایریاز ہوتے ہیں. اور ہر شخص جونس ہے اس کی انٹیلیجنس مختلف ہوتی ہے، ہر شخص مختلف انداز سے کام کرتا ہے. کچھ کام ہم بہت اچھے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ ناظرین، جو انٹیلیجنس ہے یہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی شخص میں اگر ایک انٹیلیجنس ہے تو باقی ہیں ہی نہیں. انٹیلیجنس ایک ہوتی ہے، اس انٹیلیجنس کے ساتھ ایک اور انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کی اسٹرینتھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے پہلی انٹیلیجنس سے. ہم ان کو اگر نام دیں تو ہم ٹاپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو کنگ انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں. اور کنگ کا جو سپارڈینیٹ ہے، ایک سیکنڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک تھرڈ ہوتی ہے، فورتھ ہوتی ہے. اور پھر نوٹ کیجئے گا کہ کچھ آپ کی 8ویں 9ویں نمبر پہ وہ انٹیلیجنس آتی ہیں جو آپ کی بہت ویک ہوتی ہیں. مثلا ممکن ہے کہ کوئی شخص بہت اچھا بات چیت کر سکتا ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت اس کی بہت ہی اچھی ہو، یہ اس کی ٹاپ کی انٹیلیجنس ہے. لیکن اگر گانا گانے کی باری آئے تو وہ باتھ روم سنگر ہو، وہ گانا گا ہی نہ سکے. اس کی یعنی آرٹ کی، گانا گانے کی، سنگنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 9ویں نمبر کی جو صلاحیت ہے وہ گانا گانا ہے. اسی طرح
آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے اچھے مینیجر ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, مینیج کرنا, آرگنائز کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ایونٹس کو, گھر کی چیزوں کو, گھر کے کاموں کو بڑا اچھا آرگنائز کرتے ہیں, آفس کو بڑا اچھا آرگنائز کرتے ہیں, اپنے کاموں کو بڑا اچھا آرگنائز کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, 9th نمبر پہ جا کے کہیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بولنے کی صلاحیت بڑی کم ہوتی ہے. تو پتہ لگا کہ ٹاپ کی جو انٹیلیجنس تھی وہ آرگنائز کرنا تھی, لیکن ان کے اندر کیونکہ بولنے کی صلاحیت بہت اچھی نہیں تھی, تو ان کی 9ویں نمبر کی جو انٹیلیجنس تھی وہ کمیونیکیشن تھی, اور وہ ان کی ایک ویک انٹیلیجنس ہے. تو یاد رکھیے گا, کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسٹرینتھ والی انٹیلیجنس اور ویک انٹیلیجنس ان سب کا کمبینیشن ہوتا ہے. ہم میں کچھ اسٹرینتھ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں. قدرت نے یہ ایک پورے تناسب کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ ہم میں یہ انسٹال کی ہوتی ہیں انٹیلیجنس, کیونکہ قدرت نے نظام چلانا ہے. اگر ساری دنیا کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو تو سنے گا کوئی بھی نہیں. اگر ساری دنیا آرگنائز ہی کر رہی ہو تو یقین کیجئے گا خاموشی سے آرگنائز کرتے دنیا بڑی بری سی لگے گی ہمیں. اگر ساری دنیا سنگر ہو تو سارے گا گا کے کام کریں گے, ان کو سنے گا کون؟ ساری دنیا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈانسر ہے, دنیا میں تعلیم نہیں ہوگی, صرف ڈانس ہوگا. تو یہ ساری ملٹیپل جو انٹیلیجنس ہیں یہ دنیا کے حسن کو 4 چاند بھی لگاتی ہیں, دنیا کا نظام بھی چلتا جاتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات بتاؤں ناظرین, ان انٹیلیجنس کی اسٹرینتھ اور کمی کی وجہ سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ کی ایک انٹیلیجنس ہو, آپ اس انٹیلیجنس کو دوسرے کے کام میں لا سکتے ہو. آپ میں ایک کمی ہو, دوسرے کی جو ایک اسٹرینتھ ہے, دوسرے کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کے کام میں آ رہی ہو. تو قدرت نے ہمیں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ. اس وجہ سے ان اسٹرینتھس کی کوانٹٹی جو سی ہے وہ کچھ جگہ پہ کم ہوتی ہے اور کچھ جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے. زبردست. ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا. سو ناظرین, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, سو ویل بی بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملٹیپل انٹیلیجنس کی. قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں. سو قاسم صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, جو ٹائپس ہیں کون کون سی اس میں انٹیلیجنس شامل ہیں؟ مریم, ہاورڈ گارڈنر نے ریسرچ کر کے بتایا کہ دنیا میں 9 ٹائپس ہیں جی انٹیلیجنس کی. اور جو 9 ٹائپس ہیں یہ اگر میں بتاتا چلوں ناظرین کو, کیونکہ یہ تھوڑی سی وضاحت والی بات ہے تو بڑے دھیان سے سنیے گا, کیونکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملیز اور سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں, آپ یہ تھیوری جاننے کے بعد اور آج کے پروگرام کے بعد تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی شخص میں کون سی انٹیلیجنس زیادہ پائی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی جو انٹیلیجنس ہے وہ انٹیلیجنس ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. جی, انٹرا پرسنل سکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ سمارٹ ہیں, آپ خود کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ہم جب کسی سے بات چیت نہیں بھی کر رہے ہوتے تو ہم اپنے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنے ساتھ خود کلامی یعنی اپنے ساتھ بات چیت کیسی ہے, آپ اپنے بلیفز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, آپ اپنی ذات کو کیسے مینیج کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں, آپ اپنے کتنے اچھے دوست ہیں, آپ کو خود سے کتنی محبت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ سیلف سمارٹ یا انٹرا پرسنل انٹیلیجنس میں آ جاتی ہے. اس کے ساتھ جو دوسری انٹیلیجنس ہے وہ انٹیلیجنس یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے ساتھ کتنا سمارٹ ہے, یہ انٹر پرسنل سکلز آ جاتی ہیں. اور انٹر پرسنل سکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپل سمارٹ کتنے ہیں. پیپل سمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کیسے کرتے ہیں, اس تعلق کو کیسے نبھاتے ہیں, کسی کو ریگارڈ کیسے دیتے ہیں, آپ رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ کو لے کے چلنے کا طریقہ آتا ہے. آپ کو ایک آسان بھاشا میں کہوں اگر تو لگا کے کھانے کا طریقہ آتا ہے کسی سے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جینا کیسے ہے, رہنا کیسے ہے. یہ جو سوشل ساری جینیس ہے یہ آپ کی دوسری انٹیلیجنس ہے. جی, تیسری انٹیلیجنس جو سی ہے وہ لاجیکل انٹیلیجنس ہے. اس میں میتھمیٹکس اور انالیسس کرنا, 2+2=4 کرنا, اور اس کے بعد یہ پتہ لگانا کہ کوئی چیز اندازن کہاں تک جائے گی, اس کے بارے میں کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں, کیلکولیشنز کیا ہو سکتی ہیں, حساب کیا ہے, اور معاملات سارے کے سارے لاجک کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ اس انٹیلیجنس میں آتے ہیں. آپ کئی لوگ دیکھیں گے ان کو زبانی ٹیلی فون نمبرز یاد ہو جاتے ہیں, ان کو گاڑیوں کے نمبر یاد ہوتے ہیں,
ان کو بے شمار جو فگرز ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں, اور بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو انہیں اپنے گھر کا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا. تو جن کو یہ نمبرز یاد ہو جاتے ہیں, جن لوگوں کو بغیر کیلکولیٹر کے بڑی بڑی کیلکولیشنز کرنے کی ایکسپرٹی جن میں ہوتی ہے, ان کے اندر لاجیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے جی. چوتھی طرح کی جو انٹیلیجنس ہے وہ میوزک سے ریلیٹ ہے. آپ بعض لوگ دیکھیں گے جو گانا بڑا اچھا گا لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بڑی سینس ہوتی ہے کہ وہ میوزک کو سمجھ جاتے ہیں, وہ انسٹرومنٹس کو سمجھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانے لگ پڑتے ہیں کہ جو گانے والا ہے اس کو گانا نہیں آتا, اس میں فالٹ یہ ہے. آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پراپر تعلیم لی ہے میوزک کی, تو وہ آگے سے اسمائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے. یہ جو گاڈ گفٹڈ کی کوالٹی ہوتی ہے یہ آپ کی میوزک کی اور وائس سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی آواز سن کے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کس کیفیت میں ہے, یہ کیسا سوچ رہا ہے. یہ ساری کی ساری جو انٹیلیجنس ہے جو آواز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ آپ کی میوزک انٹیلیجنس کہلاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں وہ ردم دریافت کر لیتے ہیں, وہ جھرنوں میں ردم دریافت کر لیتے ہیں, وہ ہوا کی آواز اور پتوں کی جو آوازیں ہیں ان سے بھی ایک ردم بنا لیتے ہیں. یہ در حقیقت جتنی بھی انٹیلیجنس وائس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ میوزک انٹیلیجنس میں آتی ہیں. ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جو پانچویں انٹیلیجنس ہے وہ ویژول انٹیلیجنس ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جون سے ہیں وہ پکچرز کو بڑا کینلی واچ کر لیتے ہیں, ان کی آبزرویشن بڑی تیز ہوتی ہے, وہ کوئی بھی چیز سین دیکھتے ہیں اس کے بعد فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہے, اس کا معنی کیا ہے. ان کے لیے پکچرز کو معنی دینا, میننگ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ ویژول انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس انٹیلیجنس کے ساتھ ہی ایک جو چھٹی انٹیلیجنس ہے وہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے. یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو زبان سیکھنے, زبان کی لرننگ, زبان کو سمجھنے اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. آپ بعض لوگ دیکھیں گے وہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ دیکھیں گے وہ ساری زندگی اپنی مدر لینگویج سے باہر ہی نہیں جا سکتے. وہ لوگ جو اپنی زبان کے علاوہ بھی زبانوں کو سیکھ سکتے ہیں ان میں زبان سیکھنے کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, وہ ٹرانسلیٹر ہیں, وہ کمیونیکیٹر ہیں, وہ ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں کنورٹ کر لیتے ہیں, وہ کمبینیشن لینگویج بول لیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایک زبان سے باہر ہی نہیں جا سکتے ان میں اس انٹیلیجنس کی کمی پائی جاتی ہے. ناظرین اس کے بعد جو انٹیلیجنس آتی ہے 7ویں نمبر پہ, میں بتاتا چلوں کہ وہ انٹیلیجنس در حقیقت بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہ نیچر اور نیچر کی چیزوں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں. ان کو اینیملز کا, ان کو سیر و سیاحت کا, ان کو نیچر کی چیزیں دیکھنے کا, فطرت کے ساتھ ان کا بالکل ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے. یہ لوگ نیچر کے ساتھ سمارٹ ہوتے ہیں جی. نیچر سمارٹ لوگ جو ان سے ہیں وہ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, وہ آپ کو جنگلوں میں جاتے, سیر کرتے, بادلوں کو دیکھتے, نیچر کی چیزوں کو دیکھتے مست ہوتے نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیچر کو سمجھنے اور نیچر کو معنی دینے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جی. ناظرین 8ویں نمبر پہ جو انٹیلیجنس آتی ہے وہ ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کس طرح سے رہتے ہیں, آپ اپنی ایگزسٹنس کو وہاں پر کیسے سمجھتے ہیں, آپ خود سے کتنے شناسا ہیں, آپ خود کو کتنا سمجھتے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کہیں کیسے اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, آپ اپنے مقام, مرتبے اور اپنی ذات کو کس طرح سے لیتے ہیں. یہ ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس میں آتا ہے. جن میں یہ ہوتی ہے وہ لوگ بڑا ترقی کرتے ہیں, وہ لوگ اپنی ذات کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہائی جیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگ کسی کی بات میں نہیں آتے, ایسے لوگ بہت جلدی متاثر بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے, ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ان کی ذات کیا ہے. ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جو 9ویں نمبر پہ انٹیلیجنس آتی ہے وہ کینیستھیٹک انٹیلیجنس کہلاتی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا کہ بعض لوگوں کی پرسیپشن بڑی سٹرونگ ہوتی ہے, وہ محسوس بڑا جلدی کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ زبان پہ جیسے کو کھانے والی چیز بھی آئے تو فوری طور پہ اس کا ٹیسٹ جان لیتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیسٹی ہے کہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کسی بھی فاسٹ فوڈ چین جو انٹرنیشنلی بڑے فیم پہ ہے, آپ دنیا کے کسی کونے سے اس کا پروڈکٹ استعمال کیجئے, آپ کو ذائقہ ایک محسوس ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہائیلی پے کرتے ہیں ٹیسٹرز کو, اور ٹیسٹر ساری دنیا میں ایک ہی ذائقے کو مینٹین رکھ لیتے ہیں. کنیستھیٹک لوگ بڑی جلدی محسوس کر لیتے ہیں, ان کے اندر حس محسوس کرنے کی بڑی تیز ہوتی ہے. وہ فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے, یہ پروڈکٹ کس کام آئے گا, اس سے کیا معنی بنتے ہیں. اور ایسے لوگ انالیسس بڑا اچھا کر لیتے ہیں چیزوں کے بارے میں اور محسوسات اور احساسات کے بارے میں.
بہت زبردست, اتنی ہمیں انفارمیٹیو تھا اور اتنا ایلیبریٹ کیا آپ نے اس جواب کو, اور بہت ساری انٹیلیجنس جو ہمیں نہیں پتا تھا, جو اب آئی تھنک ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کون سی انٹیلیجنس رکھتے ہیں, اور ہم اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ والدین کو اگر یہ پتا ہو کہ بچوں میں ایک طرح کی انٹیلیجنس نہیں 9 طرح کی پائی جاتی ہیں, تو آپ کو پتا لگے گا کہ بسا اوقات آپ صرف بچے کو پڑھائی کی وجہ سے معیار کر رہے ہوتے ہیں, سبق یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میتھمیٹکس کتنا اچھا ہے, سائنس میں کتنا اچھا ہے, انگلش کتنی اچھی بول لیتا ہے. لیکن اگر آپ 9 انٹیلیجنس کو پڑھتے ہیں اور ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری کو بغور آپ پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ بچہ آپ کا انتہائی جینیس ہے. ممکن ہے اس میں ایک انٹیلیجنس نہیں ہے تو دوسری انٹیلیجنس ہے, اور قدرت نے اس کا نصیب, اس کی سکسس اس انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑی ہو. جب ہم ایک ہی پیمانے سے ایک ہی انٹیلیجنس سے سب کو ماپتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ نالائق لگیں گے, حالانکہ ہر شخص اپنی جگہ پہ شاہکار ہے. بالکل, بے شک. اور آئی تھنک کہ اپنے آپ کو بھی سمجھنے کے لیے, ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل اراؤنڈ یو, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں, اور اس سے بہت ہیلپ ملی ہے ہمیں کہ کون کون سی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں. ملٹیپل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ ابھی ہم نے مزید ڈسکشن کرنی ہے. قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے کر آتے ہیں واپس. سو سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم جہاں پہلے بات کر رہے تھے ملٹیپل انٹیلیجنس کی, تو دوبارہ ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سو قاسم صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ جو آپ نے اتنی انٹیلیجنس بتائی, یہ کہاں کہاں پہ جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں ہم؟ میں مریم بتاتا چلوں کہ ہر انٹیلیجنس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اپنا کام ہے. مثلا جتنے لوگ لاجک کے ساتھ, میتھمیٹکس کے ساتھ, کیلکولیشنز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, انالیسس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو جاب بھی ایسی کرنی چاہیے جو انالیسس سے ریلیٹڈ ہے, میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے, کیلکولیشن سے ریلیٹڈ, اور بالخصوص ایسی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جہاں لاجک پایا جاتا ہے. وہ لوگ بڑی آسانی سے ایسی جاب بھی کر لیتے ہیں, اسی میں ایکسل کرتے ہیں اور اس میں نام بھی بنا لیتے ہیں. ایسے لوگ جو میوزک کو سمجھتے ہیں, ان میں میوزک کی سمجھ ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ ایسے شعبے میں جائیں جہاں پر میوزک اور آواز کا کوئی واسطہ ہے. میوزک کو سمجھنے والا میوزک دے سکتا ہے, میوزک پروڈیوس کر سکتا ہے, گا سکتا ہے, میوزک کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, میوزک کے حوالے سے جج بن سکتا ہے, میوزک کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنا سکتا ہے. ایون وہ ایک یہ بھی کام کر سکتا ہے کہ جو میوزک والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, پرموٹ کرے ایسے لوگوں کو. یعنی میوزک سے ریلیٹڈ جتنے کام دنیا میں ہیں اس کے لیے کرنا بڑے آسان ہے جس کے اندر میوزک کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. سو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ٹائپ انٹیلیجنس ہے ہمارے اندر, ہم اس کو یوٹیلائز کریں, اور وی کین ایون جج ادر پیپل, اور وی کین لیٹ دیم ورک آن دیئر انٹیلیجنسز, تاکہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو سمجھیں اور وہ ہم دوسروں کا ہیلپ آؤٹ بھی کریں. کہ ہم لوگ پامسٹ کے پاس, عاملوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری پڑھنی چاہیے. علم میں اتنی طاقت ہے کہ علم جہالت کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ یہ تھیوری پڑھتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کا فیوچر پتہ لگنے لگ پڑے گا. کیسے؟ آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے تو یقین کیجئے گا آپ کا فیوچر آپ کی اسٹرینتھ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب مثال لیجئے, وہ شخص جو اچھا بولتا ہے, بات چیت کر لیتا ہے, اگر وہ کسی جوتشی کے پاس جائے تو اس کو کہے گا کہ تمہارا فیوچر جو ہے وہ بولنے سے جڑا ہے, کیونکہ اس کی بات چیت سے اندازہ ہو جائے گا. در حقیقت یہ علم سے ہے. اور اگر آپ اپنا 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس کا علم بڑھا لیتے ہیں تو پھر آپ کا اپنی ذات کی آشنائی, دوسروں کو سمجھنا, دوسروں کو کام پہ لگانا, ان سے امید لگانا, ان سے توقع لگانا, ایک ٹیم بنانا, لیڈر کے طور پہ کام کرنا, یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا قاسم صاحب, آپ نے اتنی زیادہ انٹیلیجنس ٹائپس بتائیں, تو اس میں سے جو سوشل جینیس ہے, سوشل سمارٹ ہے, یہ جو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, بیکاز وی لیو ان اے سوسائٹی, ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہوتے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے صحیح سے یوٹیلائز کر سکیں تاکہ ہم جج کر سکیں لوگوں کو, یا ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹیلیجنس ہے یہ ایک شرارتی بچے کی طرح ہوتی ہے. یہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی شرارتی بچہ ہے, آپ اسے کمرے میں بند کر دیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھولے گا اور نکل کے کہے گا میں آ جاؤں. یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تنگ کرے گا, یہ اندر چیزیں توڑنے لگ پڑے گا, یہ خرابی کرنے لگ پڑے گا, اس کا دل کرے گا کہ اسے کمرے سے نکالا جائے. انٹیلیجنس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی انٹیلیجنس اگر شدت میں ہے تو یہ بار بار آپ کو تنگ کرنے لگ پڑتی ہے, یا آپ کو کہتی ہے کہ مجھے استعمال کرو, مجھے باہر نکالو, مجھے کام میں لاؤ, میرے سے کام لو, اور اس سے
آپ آگے بھی بڑھتے ہیں, اور یہ در حقیقت انٹیلیجنس میں بذات خود کہہ لیجئے اتنا ایک ڈریگ کی فورس ہوتی ہے, اتنی پاور ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس آپ کو کھینچ کے لا کے ایک بڑے مقام پہ کھڑا کر دیتی ہے. بے شمار ہسٹری میں ایسے لوگ ہیں جی جنہوں نے اپنی انٹیلیجنس کو ڈسکور کیا, یا ان کی انٹیلیجنس نے ان کو دنیا میں نامور کر دیا. آپ کوئی بھی انٹیلیجنس لے لیجئے, سوشل انٹیلیجنس لے لیجئے جس کی مریم بات کر رہی تھی, تو سوشل انٹیلیجنس بھی بار بار محسوس ہوتی ہے. ایسے لوگ سوشل سرکلز بنا لیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بولنا زیادہ ہوتا ہے, آدھی دنیا ان کی دوست ہوتی ہے, ہر شعبے کا بندہ ان کا فرینڈ ہوتا ہے, ان کے موبائل کا ڈیٹا بھرا ہوتا ہے, اور بے شمار فرینڈز ان کے فیس بک پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے ساتھ چلنا, لے کے چلنا, ان کو نپٹانا, لوگوں کے مزاج کو سمجھنا, سوشل جینیس کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے. اور یہ انٹیلیجنس کے لوگ, میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہنے لگا, ناظرین یاد رکھیے گا کہ اگر آپ میں سوشل انٹیلیجنس ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہے, بڑا مقصد ہے, آپ اس کو ضرور اچیو کر لیں گے. کیونکہ یہ انٹیلیجنس اتنی طاقت رکھتی ہے, کیونکہ انسانوں کو کامیابی کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ میں سوشل جینیس ہے تو پھر یقین کر لیجئے گا, آپ فرد سے ہجوم سے ایک کارواں, پورے کا پورا آپ ایک بڑا سا ایک سرکٹ بنا لیں گے, بڑی ٹیم بنا لیں گے, اور بڑے سے ٹارگٹ تک ایک دن پہنچ جائیں گے. اچھا, ہم نے جو اتنی انٹیلیجنس پہ بات کی, تو ایک اور انٹیلیجنس ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے آئی تھنک, تو اس کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے, بیکاز ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, تو پروگرام کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. سو ناظرین, جاتے جاتے ہم ایک میسج لے لیں قاسم صاحب سے کہ آج کا پورا جو ہم بات کر رہے تھے ملٹیپل انٹیلیجنس, تو ایک ایسا میسج, ایک ایسی ٹپ ہمیں جاتے ہوئے آپ پلیز دے دیجیے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی شخص جو ان سے نالائق نہیں ہوتا, ہر شخص لائق ہوتا ہے. ہمیں صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس شعبے میں, کس ایریے میں, کس انٹیلیجنس میں لائق ہے. ہم غلط پیمانے سے لوگوں کو ماپتے ہیں, ہم ایک ایسا پیمانہ لیتے ہیں جو پیمانہ لگتا ہی نہیں ہے, ہم ایک ایسا گیج, ایک ایسی میٹری لیتے ہیں جس سے وہ چیز معیار نہیں ہو سکتی. آپ کبھی فاصلے کو لیٹرز میں ماپیے, نہیں ماپا جائے گا. آپ کبھی دودھ کو گزوں میں ماپیے, نہیں ماپا جائے گا, کیونکہ پیمانہ غلط استعمال ہو تو چیزیں ماپی نہیں جاتی. 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس جو تھیوری ہے, یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں 9 طرح کی انٹیلیجنس کو ماپنے کے لیے 9 طرح کے ٹولز کو استعمال کرنا چاہیے. جب ہم ایک ٹول کو کسی ایسی انٹیلیجنس پہ لگاتے ہیں جس پہ وہ نہیں لگتا, تو یقینی بات ہے ہمیں وہ شخص نالائق دکھے گا, حالانکہ ممکن ہے وہی شخص ایک مکمل شاہکار ہو. بہت بہت شکریہ, بہت زبردست ٹپ تھی, آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, اور اتنی لرننگ ہوئی ہے. میرا تو ابھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اور مزید ڈسکشن کروں. سو ناظرین, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ, بہت ساری ڈسکشن مزید کریں گے بہت اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. سو آئی سی یو نیکسٹ ٹائم. می مریم شاہ سائننگ آف فرام کامیابی آپ کے منتظر.